بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو مضمون میں پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اسسٹنٹ اور دیگر پیپر میں آنے والے 5 یا 10 نمبر کے پیپر کے حوالے سے اور خاص طور پر اردو لیکچرر کی تیاری کے حوالے سے جو اہم ترین سوالات ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارا جو ہے لیکچر نمبر 1 ہے جس میں ہم 100 سوالات کو ڈسکس کریں گے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو پنجاب پبلک سروس کمیشن میں موسٹ ریپیٹڈ ہیں اور جو لیکچرر کے پیپر میں کئی بار آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے حضرات جو کہ اسسٹنٹ یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے اردو کا یہ پورشن کافی کارآمد ہے۔ تو یہ ان کو ہم جلدی سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، بغض اخفش۔ بغض اخفش کی ترکیب اردو میں کن معنوں میں مستعمل ہے؟ بے سوچے سمجھے ہاں میں ہاں ملانے والا۔ نمبر 2، گرگ آشتی کی ترکیب اردو میں مستعمل ہے جس کا مفہوم ہے بظاہر دوستی بباطن دشمنی۔ نمبر 3، زاہد سالوس۔ ایسے زاہد کو کہا جاتا ہے جو اپنی ظاہری وجہ سے دھوکہ دے۔ نمبر 4، 9 13 22 بتانا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ ٹال دینا۔ نمبر 5، نالش کرنا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ دعویٰ دائر کرنا۔ نمبر 6، غتر بود کرنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ خلط ملط کر دینا۔ نمبر 7، نخاس چڑھنا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ رسوائی عام ہونا۔ نمبر 8، پانی میں آگ لگانا متحمل مزاج کو بھڑکانا۔ نمبر 9، کچا چٹھا کہنا محاورہ ہے، اس کے مفہوم کیا ہے؟ صحیح حال بیان کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بالکل صحیح جو صورتحال ہے وہ اصلیت یعنی بیان کر دینا۔ نمبر 10، فاختہ اڑانا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ مزے اڑانا۔ نمبر 11، دامن تر ہونا محاورہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ گناہ گار ہونا۔ اسی طرح نمبر 12 پہ ہے پانی بھرنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ غلامی کرنا، یعنی کسی کی غلامی اختیار کرنا پانی بھرنا کہلائے گا۔ سبز قدم ہونا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ منحوس ہونا۔ نمبر 14 پہ ہے آنکھیں سفید ہونا محاورہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بینائی جاتے رہنا۔ شین کاف درست کرنا، زبان کا تلفظ صحیح ہونا۔ فعل مچانا محاورہ ہے، اس کی معنی کیا ہے؟ جھوٹ موٹ کا رونا۔ محاورے کے لیے لازمی ہے کہ وہ، آپ کو یہاں بتاتا چلوں محاورہ اور روزمرہ میں یہ فرق ہے کہ محاورہ اپنے مجازی معنی دیتا ہے جبکہ روزمرہ اپنے حقیقی یا اصلی معنی دیتا ہے۔ تو یہاں پر 17 نمبر پہ ہے محاورہ کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے مجازی معنی دے، روزمرہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حقیقی معنی دے۔ نمبر 19 پہ ہے جونپور کا قاضی ضرب المثل ہے، اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ بے وقوف احمق۔ بھانمتی کا کنبہ ضرب المثل ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ واہی طبائی لوگوں کا مجمع۔ اصطلاح نظم میں ریختی کیا ہے؟ عورت کی طرف سے اظہار عشق کا نام ریختی کہلاتا ہے۔ اصناف نظم میں رباعی کتنے شعروں پر مشتمل نظم ہے؟ رباعی 2 شعروں پر۔ عام طور پر اس سوال کو تبدیل بھی کیا جاتا ہے، رباعی کتنے مصروں پر مشتمل ہے؟ تو اگر مصرے ہوں تو 4 مصرے، اگر شعر لکھے ہوں تو 2 شعر پر مشتمل ہے۔ اصناف نظم میں قطع یا قطع کتنے شعروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ قطع کم از کم 2 اشعار اور زیادہ سے زیادہ کسی تعداد پر کوئی قدغن نہیں ہے، جیسے یعنی کم از کم 2 اشعار ہوں، تو اس لیے یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے، تو یہاں پر تعداد پر پابندی نہیں۔
غزل کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ غزل کی زبان علائم و رموز کی زبان ہوتی ہے۔ ادب کی اصطلاح میں تاریخ گوئی کسے کہتے ہیں؟ حرف کے عدد سے سال برآمد کرنا تاریخ گوئی کہلاتا ہے۔ بے نقط شاعری سے کیا مراد؟ ایسی شاعری جس میں نقطہ نہ آئے بے نقط شاعری کہلاتی ہے۔ نمبر 27، سونٹ انگریزی صنف نظم ہے جو اردو میں رائج ہے۔ اس میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ اس میں 14 مصرے ہوتے ہیں، 2 بند ہوتے ہیں جس میں پہلا بند 8 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے اور دوسرا بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ حجب ایسی صنف نظم ہے جس میں کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور اس کی جو الٹ یا تضاد جو ہے صنف ہے وہ قصیدہ ہے۔ قصیدے میں کسی کی بھلائی بیان کی جاتی ہے۔ غزل در غزل سے کیا مراد ہے؟ اسی بحر ردیف قافیے میں ایک اور غزل کہنا غزل در غزل کہلاتا ہے۔ پابند نظم کے لیے لازمی ہے، قافیے کا ہونا لازمی ہے۔ مولانا حالی کے نزدیک سب سے کارآمد صنف سخن کون سی ہے؟ تو اپنا حالی کے نزدیک سب سے کارآمد صنف سخن مثنوی ہے، اور انہوں نے کہا تھا سب سے مشکل جو صنف سخن ہے وہ ربائی ہے۔ ہائیکو جاپانی صنف نظم ہے، اردو میں بھی مروج ہے۔ بتائیے ہائیکو میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو یہ اس میں کل 3 مصرے ہوتے ہیں اور اس کے 17 ارکان ہوتے ہیں، 5، 7 اور 5۔ نمبر 33، کس صنف نثر کی زبان غزل سے قریب تر ہوتی ہے؟ انشائیہ کی زبان غزل سے قریب تر ہے۔ جوگی اردو شعری ادب کے ایک معروف نظم کا عنوان ہے۔ یہ نظم کس کی تخلیق ہے؟ خوشی محمد ناظر۔ جملہ مکمل کیجئے۔ اردو شاعری کے کلاسیکی دور سے لے کر جدید دور شاعری تک ڈیش کی صنف شاعری شاعر کے قدرت کلام کو پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ ربائی۔ میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیہ بالعموم کی شعری حیت میں لکھا، مسدس حیت میں لکھا۔ اردو میں رئیس الاحرار کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ مولانا محمد علی جوہر کو رئیس الاحرار کہا جاتا ہے۔ اردو میں شاعر مزدور کسے کہا جاتا ہے؟ احسان دانش کو شاعر مزدور کہا جاتا ہے۔ نمبر 39، شاعر کشمیر کے لقب سے کون ملقب ہیں؟ محمدین فوق، یہ اقبال نے کہا تھا۔ ملک الشعراء مولانا غلام قادر گرامی جو علامہ اقبال کے دوست بھی تھے کس زبان کے شاعر تھے؟ فارسی۔ علامہ اقبال مفکر مشرق کے لقب سے ملقب ہیں۔ بتائیے مصور مشرق کن کو کہا جاتا ہے؟ عبد الرحمن چغتائی۔ غلام عباس کے افسانے اوور کوٹ کے پس منظر میں کس شہر کی سڑکوں کا ذکر ملتا ہے؟ تو یہ لاہور کی سڑکوں کا۔ یہ آپ کی جو ایف اے کے سلیبس ہے جو پنجاب بورڈ میں، تو یہ اس کے میں بھی یہ افسانہ شامل ہے۔ طبقہ نسواں کا محسن علامہ راشد الخیری۔ اردو شاعری میں خدائے سخن میر تقی میر کو کہا جاتا ہے، یہ مولانا محمد حسین آزاد نے کہا تھا۔ اردو کے کس شاعر کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کو۔ کس ڈرامہ نگار کو انڈین شیکسپیئر کہا جاتا ہے؟ آغا حشر کاشمیری کو۔ میر تقی میر نے اپنی زندگی کے آخری 30-31 سال کہاں بسر کیے؟ تو یہ لکھنؤ میں۔ یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں یہ سوال آ چکا ہے۔ نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ میر تقی میر۔ اور یہ اس کے متعلق بھی کافی سوال آتے ہیں۔ یہ فارسی زبان میں ہے اور اردو شعراء کا تذکرہ ہے۔ سوز وطن کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ پریم چند کے افسانوں کا مجموعہ ہے، 1908 میں شائع ہوا، جسے بعد میں جو ہے بند کر دیا تھا۔ انگریزوں نے یہ کہا تھا کہ اس سے بغاوت کی بو آتی ہے۔ غبار خاطر کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ مکتوب ہے، یعنی خطوط ہے۔ ابوالکلام آزاد کے خطوط ہیں جو انہوں نے
لکھے۔ بانگ درا کا دیباچہ کس نے لکھا؟ سر عبد القادر نے۔ بانگ درا آپ کو پتہ ہے 1924 میں اقبال کا پہلا اردو مجموعہ کلام ہے، اور یہ بانگ درا کا جو دیباچہ ہے وہ کافی معنی خیز ہے۔ پنج آہنگ کس کے مکاتیب کا مجموعہ ہے؟ مرزا غالب کے مکاتیب کا مجموعہ ہے۔ ذکر میر کس کی خود نوشت ہے؟ تقی میر کی خود نوشت ہے۔ نمبر 54، خواجہ حسن نظامی کی تصنیف سی پارۂ دل کے مضامین کی بنیادی خاصیت کیا ہے؟ ہر مضمون میں تصوف ضرور ہے۔ نمبر 55، مولانا عبدالحلیم شرر کے ناول فردوس بری کی داستان کا موضوع کیا ہے؟ فرقہ باطنیہ کی تحریک۔ حفیظ جلندری کی تصنیف شاہنامہ اسلام کون سی صنف شعر میں لکھی گئی ہے؟ مثنوی میں۔ نمبر 57، اردو میں تنقید کی اولین کتاب کسے قرار دیا جاتا ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری، جو کہ یہ حال ہی کے دیوان سے میں یہ شامل تھا، بعد میں اسے الگ بھی کیا گیا۔ نمبر 58، فرہنگ آصفیہ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ سید احمد دہلوی، ایک مشہور لغت ہے، 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 59، دکن میں اردو، نصیر الدین ہاشمی کی یہ کتاب ہے، 1923 میں یہ کتاب لکھی گئی۔ علامہ اقبال کے کس شعری مجموعوں میں ان کا فارسی اور اردو کلام شامل ہے؟ ارمغان حجاز، یعنی حجاز کا تحفہ، ارمغان تحفے کو کہا جاتا ہے۔ یہ 1938 میں وفات کے بعد یہ کتاب شائع بھی ہوئی، اور یہ ان کا آخری مجموعہ کلام بھی ہے، اور واحد ایسی کتاب ہے جو فارسی اور اردو میں شامل ہے۔ نمبر 61، درذیل داستانوں میں سے کون سی داستان لکھنؤ میں لکھی گئی؟ فسانہ عجائب، اور باغ و بہار جو ہے یہ دہلی جو ہے تہذیب کی عکاسی کرتی ہے۔ نمبر 62، مرزا غالب کے اردو مکاتیب پر مبنی کتاب کون سی ہے؟ عود ہندی جو ہے یہ ان کا خطوط کا مجموعہ ہے۔ نمبر 63، مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ اردو میں عمرانیات کی پہلی کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ مولانا عبدالحلیم شرر جو ہیں اس کے مصنف ہیں۔ 64، بیگمات کے آنسو کس کی تصنیف ہے؟ خواجہ حسن نظامی کی تصنیف ہے۔ نمبر 65، مجالس النساء اردو کا ایک مقصدی ناول ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ خواجہ الطاف حسین حالی۔ نمبر 66 پہ مہر نیمروز مرزا غالب کی تصنیف ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ خاندان مغلیہ کی ناتمام تاریخ۔ مٹی کا دیا کس کی خود نوشت ہے؟ مرزا ادیب کی خود نوشت ہے۔ شوخی تحریر کس کا مجموعہ کلام ہے؟ سید محمد جعفری کا۔ نمبر 69 پر ہے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اردو کا ایک شاہکار مضمون ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ سید سجاد حیدر جلدرا۔ نمبر 70 پر ہے، روشنائی کس کی تصنیف ہے؟ سید سجاد ظہیر کی۔ نمبر 71، اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف، یہ الفاظ علامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام کے سر ورق پر درج ہیں؟ ضرب کلیم پر۔ علامہ اقبال کا سب سے پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ سب سے پہلا شعری مجموعہ ہے فارسی میں اسرار خودی، 1913 میں شائع ہوا۔ پامال راستوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی جذبے کے تحت نئی قدروں کی تلاش میں منہمک ہونے کے عمل کو ادب کی اصطلاح میں کیا نام دیا جاتا ہے؟ رومانویت کہا جاتا ہے۔ نمبر 74، اردو کلاسیکی اور جدید شاعری کا سنگم کس شاعر کی ذات کو گردانا جاتا ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی کو۔ نمبر 75، آخری مغل فرما رواں بہادر شاہ ظفر کے استاد جو ملک الشعراء کے رتبے پر بھی فائز تھے وہ کون تھے؟ شیخ ابراہیم ذوق۔ نمبر 76، مولانا حالی کے خیال میں سب سے مقدم اور ضروری چیز جو شاعر کو شاعر سے ممیز و مشرف کرتی ہے کیا ہے؟ تخیل۔ جدید اردو نظم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ انجمن پنجاب لاہور سے۔ یہ 1865 میں بنی اور اس کے مشاعرے 1874 میں ہوئے۔ اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں کون تھے؟
सैयद सज्जाद ज़हीर। 79 पर है, अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी का महाहासिल उनकी किस नज्म को कहा जाता है? साकीनामा। नंबर 80, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में किस सिन्फ़े नज्म को सबसे ज्यादा बरता है? मसनवी। किसी मेडिकल के तालिब इल्म को डॉक्टर साहिब कहना इस्तिलाह में क्या कहलाता है? मजाज मुरसल। इसमें इल्म बयान की एक किस्म है। इल्म बयान की 4 किस्में। नंबर 82, कायद आजम या मादर मिल्लत के अल्फाज कवायद की रूह से क्या है? लकब है। नंबर 83, लफ्ज पहनावा को कवायद की रूह से क्या कहेंगे? इसमें हासिल मस्दर। 84 पर है, पाकिस्तानी, पंजाबी, सिंधी, बलोची, दहलवी, बुखारी, मदनी, उस्मानी वगैरह अल्फाज में मुस्तमिल ये को इस्तिलाह में क्या नाम दिया जाता है? तो ये याए निस्बती यानी जिससे निस्बत हो, इसे याए निस्बती। नंबर 85, हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यद बेजा को उर्दू जबान की इस्तिलाह में क्या कहेंगे? तलमी। तलमी के लुग़वी मानी है अलामत या निशानी। किसी मशहूर वाक़े को बयान करना तलमी कहलाता है। टेप का मिसरा किसे कहते हैं? हर बंद में बार बार आने वाला मिसरा जो है टेप का मिसरा कहलाता है। 87, ख्वाजा मीर दर्द शायर हैं जबकि ख्वाजा हसन निजामी नसर निगार, फिर इन दोनों में कदर मुश्तरक क्या है? तसव्वुफ है। नंबर 88, अहले लाहौर को जिंदा दिलाने लाहौर का लक़ब किसने दिया? सर सैयद अहमद खान ने। नंबर 89, अल्लामा इकबाल ने परिंदों में शाहीन को जिन सिफात की बना पर पसंद किया उनमें सबसे अहम तरीन सिफ्त कौन सी है? बुलंद परवाजी है। नंबर 90, अल्लामा इकबाल अपने आप को किस हस्ती के मानवी शागिर्द कहने पर फख्र महसूस करते थे? मौलाना रूम। नंबर 91, तसद्दुक हुसैन खालिद, नून मीम राशिद और मीरा जी में कदर मुश्तरक क्या है? आजाद नज्म। नंबर 92, हर शब्द उर्दू में सबसे कम सरमाया छोड़ा है मगर कितना ऊंचा मकाम पाया? रशीद अहमद सिद्दीकी का ये जुमला किस मिज़ा निगार की ज़ात पर सादिक आता है? तो ये पितरस बुखारी है। नंबर 93, इब्ने इंशा, कर्नल मोहम्मद खान और मुश्ताक अहमद यूसुफी में कदर मुश्तरक क्या है? मिज़ा निगारी। नंबर 94, जब अल्फाज के हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक हो तो उसे इस्तिलाह में क्या कहेंगे? इस्तारा। ये इल्म बयान की किस्म है। नंबर 95, गडरिया उर्दू अफसानवी अदब का एक शाहकार नॉवल है। अफसाना निगार का नाम बताइए। इशफाक अहमद। नंबर 96, बताइए शेक्सपियर, प्लेट और डॉक्टर फैलन में कदर मुश्तरक क्या है? अंग्रेजी उर्दू लुगात के मुरत्तबीन। नंबर 97, ये एक कता दिया गया है, मेरी कदर कर ए ज़मीने सुखन, तुझे बात में आसमां कर दिया, सुबह हो चली थी तराजू शेर, मगर हमने पल्ला गरा कर दिया। बताइए शेर का ताल्लुक सिन्फ अदब से है, किस सिन्फ से? तो ये कथा है। आपको बताए कथा जो है पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो है, ये पहला, दूसरा और चौथा मिसरा इसका जो है हम काफिया होता है, जबकि रुबाई में पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है। यूं इस एतबार से ये कथा है। नंबर 97 में, नंबर 98 में कहते सवाल नंबर 97 के हवाले से बताइए कि इन अशार में काफिया क्या है? काफिया हम आवाज अल्फाज, जहाँ पर जैसे आसमान और गरा है ये काफिया है। इसी सवाल में कते के अंदर ये रदीफ क्या है? काफिए के बाद हू बहू आने वाले अल्फाज जैसे कर दिया, ये जो है ये आपका रदीफ है। सवाल नंबर 100 जो है ये अशार किसके हैं? तो ये मीर अनीस का कथा है। तो आज हमारा ये लेक्चर इख्तिताम पजीर होगा। जो है हमारे ऐसे तालिब इल्म जो इसकी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं
وہ ہر آنے والی ویڈیو کو دیکھیں اور یہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ پبلک سروس 786۔ بہت شکریہ۔